قرآن کے حوالے سے علم رکھتے ہو، کہتے ہیں بس اپنے نوجوانوں اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہ ذہن میں واقعات چونکہ پڑے رہیں، یہ واقعات بھی بڑے اہم ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اپنے ایمان کو قوت بخشی جا سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آئے کہ نہیں ایسے ایسے سوالات؟ آئی گئی، لائی گئی، ایک عورت لے کر کے آئی گئی، لے کے آئی گئی، کہا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ پیدا ہونے کی عمر 9 مہینہ ہے، تو 6 مہینے میں لامحالہ یہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھیے گا۔ اب میں نے عرض کیا کہ جو علم جہاں نہ ہو تو وہاں کسی چیز کا فیصلہ کرنا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر کے آدمی اب کیسی کیسی گرہیں ہیں اور کیسی کیسی گرہیں ہیں احکام کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر، انہیں سمجھنے کے لیے واقعاً علم قرآن ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ علم قرآن ہوگا، اس لیے کہ قرآن سب سے بڑا منبع ہے احکام کے جاننے کا، سب سے بڑا منبع ہے قرآن احکام کے جاننے کا، اس سے بڑا منبع کوئی ہے نہیں۔ اس کے بعد سنت وغیرہ کی نوبت آتی ہے۔ اگر قرآن میں کسی چیز کو واجب کر دیا گیا تو اب سنت وغیرہ کے ذریعے سے اسے حرام یا پھر جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر واجب ہے تو واجب ہے، وہاں نہ ملے تب بات اور ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ قرآن کا مسئلہ لایا گیا پیش کر کے، کہا اس نے زنا کیا ہے، 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، کہا ٹھیک ہے اسے سنسار کر دو۔ خبر پہنچانے والے نے کہیں سے پہنچا دی علی ابن ابی طالب تک۔ تشریف لائے مولا، کہا کیا حکم صادر کیا ہے؟ کہا یہ مسئلہ تھا 6 مہینے میں ولادت، 6 مہینے میں ولادت نہیں ہو سکتی، 9 مہینہ۔ غور فرمائے آپ، کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ توجہ فرمائے آپ، قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کی آیت کھلے لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ حملہ وفصالہ 30 شہران، کہ حمل اور دودھ پینے کی مدت دونوں ملا کے 30 مہینہ ہوتی ہیں۔ غور فرمائیں آپ، دونوں ملا کے 30 مہینہ ہوتی ہیں۔ اچھا اگر کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو اب بھی سمجھ جاتا کہ ہاں مسئلہ کیا ہے، لیکن تو کیا ہوا اگر 30 مہینہ ہوتی ہیں؟ کہ ذرا الگ کر کے دیکھ کہ پھر دوسری آیت قرآن کی کیا کہہ رہی ہے۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیے مسئلہ کتنا اہم ہے، یہ ایک علم ہمیں کم سے کم حاصل ہو جائے گا۔ کبھی خدا نہ خواستہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جائے، سامنے آ جائے تو فوراً حکم نہ کر بیٹھیں۔ غور فرمائیں آپ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن کی آیت کہ ہم مدت حمل اور دودھ پینے کی جو مدت ہے دونوں ملا کے 30 مہینہ ہوتی ہیں۔ اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بدکارہ نہیں ہے، اس کا بچہ جائز ہے؟ کہ دوسری آیت تو نے نہیں پڑھی، فَفِصَالُهُ کیا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کیا دوسری آیت تو نے نہیں پڑھی قرآن کی، جہاں قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک بچہ 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پی سکتا؟ توجہ فرمائیں آپ، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پی سکتا، بچہ پیدا ہوا تو اب اس کی حد اکثر ماں کا دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ صرف 2 سال ہے۔ اب ذرا 30 مہینے میں سے 2 سال الگ کر لے، کتنا بچا؟ توجہ رکھیے گا، 6 مہینہ۔ تو اگر 6 مہینے میں ولادت ہو رہی ہے تو یہ بچہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ حولین کاملین، 2 سال، اس سے زیادہ بچہ دودھ نہیں پی سکتا ماں کا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کا حکم ہے تو اب بے ساختہ کہنا پڑا لولا علی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو آپ قرآن کی جلد لے کے بیٹھ جائیے، کتاب لے کے بیٹھ جائیے، الفاظ و حروف لے کر کے بیٹھ جائیے، لیکن مسئلہ پھنسے گا تو آنا پڑے گا پھر سے وارث قرآن کے دروازے پہ۔ وہی آپ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اور کہیں آپ کے کسی مسئلے کا حل نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، قرآن فضیلت اہل بیت کو بیان کر رہا ہے۔ اہل بیت
قرآن کی محافظت کر رہے ہیں. اور کریں حضرات, قرآن کے محافظ ہیں, ہر مرحلے میں محافظت کر رہے ہیں. جب قرآن پہ آنچ آتی ہے تو اہل بیت کھڑے ہوتے ہیں. اہل بیت کی فضیلت کو کوئی جھٹلاتا ہے تو قرآن بولتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرمائیں آپ, یہ ہیں وارثان قرآن, انہیں کہا جاتا ہے عالمان قرآن. یہی وجہ تھی عزیزان گرامی, منع کیا گیا ہر دور میں منع کیا گیا. ابن عباس کے پاس معاویہ کا خط آیا کہ ابن عباس سب بیان کرو لیکن علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان نہ کرنا, ساری روایتیں منوانا لیکن علی ابن ابی طالب کی فضیلتیں بیان. تو ابن عباس نے سوال کیا, کیا تو مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا, کیا تو مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے؟ کہا نہیں. کیا تو مجھے قرآن کی تفسیر بیان کرنے سے روک رہا ہے؟ کہا نہیں. ابن عباس کہنا کیا چاہتے, اگر فضیلت اہل بیت کو اور فضائل اہل بیت کو بیان کرنے سے روکنا چاہتا ہے تو پہلے قرأت قرآن پہ پابندی لگا. جب تک قرأت قرآن ہوتی رہے گی فضیلت اہل بیت بیان ہوتی رہے گی. اور فرمائیں آپ, کیا تو مجھے فضیلت اہل بیت اور قرآن پڑھنے سے روک؟ کہا نہیں, قرآن پڑھنے سے نہیں روک رہا ہوں. کیا تو مجھے اس کی تفاسیر کو جاننے سے, اس کی تفاسیر کا علم حاصل کرنے سے روک رہا ہے؟ کہا نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. تو ذرا یہ بتا کہ میں تفاسیر کا علم حاصل کروں تو کہاں سے کروں؟ غور فرمائیں, یہ جملہ دیکھیں, کیا تو مجھے قرآن کی تفاسیر کو جاننے سے روک رہا ہے؟ کہا نہیں روک رہا ہوں. تو یہ بتا کہ پھر ہم قرآن کی تفاسیر اور قرآن کی تفسیر کہاں نازل ہوئی, کس پہ نازل ہوئی, کیا ہے اس کا شان نزول, یہ جانے تو کس سے جانے؟ تو معاویہ نے کہا سب سے پوچھو, صرف علی سے نہ پوچھنا. روایت ساری بیان کرو لیکن وہ روایتیں بیان نہ کرنا کہ جس میں علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ روک لگائی جا رہی ہے. لیکن میں نے عرض کیا, اللہ کا کمال ہے کہ جتنا زیادہ فضیلت اہل بیت کو چھپایا گیا اتنا زیادہ فضیلت اہل بیت لوگوں پہ نمایاں ہوتی گئی. علی کی فضیلت نمایاں ہوتی گئی. اور عزیزان گرامی, سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ علی ابن ابی طالب افضل ہیں یا صحابہ افضل ہیں؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا, کیا تم مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جس کی فضیلت میں ایک رات میں 30,000 فضیلتیں ہیں؟ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جو رسول کا جانشین ہے, اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جو رسول کا بھائی ہے, اس کے بارے میں دریافت کر رہا ہے کہ جو رسول کا وصی ہے, اس کے بارے میں دریافت کر رہا ہے کہ جو شب ہجرت رسول کے بستر پہ سویا, اس کے بارے میں دریافت کر رہا ہے. مقابلہ ہی نہیں ہے کوئی. یہ سوال کرنا ہی حماقت ہے, اسی لیے ہم مقابلہ نہیں کرتے, صرف فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مقابلہ کہے کا, برابری کہے کی, برابری برابر والوں سے ہوتی ہے. غالب نے ایک قصیدہ لکھا مولا کائنات کی شان میں. یہ قصیدہ لمبا چوڑا بہترین قصیدہ ہے, پڑھیے آپ. اور اس کے اوپر فخر بھی کیا غالب نے, کیا قصیدہ ہے. آنے والوں نے جب اس قصیدے کو دیکھا, کہا کہ رسول خدا کے صرف ایک یہی صحابی تو تھے نہیں, ان کے علاوہ بھی دوسرے صحابی تھے, ان کی شان میں بھی کلام کہیے. تو عجیب جواب دیا, کہنے لگا بھیا میں نے یہاں فضیلت دیکھی تو فضیلت بیان کی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جو مرتے مر گیا, درہم و دینار کے ذریعے سے بھی نہ بک پایا. نہیں کہا غالب نے. غور فرمائیں عزیزان گرامی, تو فضیلت جہاں ہو وہ نہ مقابلے میں آئیں. ان کا مقابلہ تو انبیاء سے ہے, اوصیاء سے ہے, توجہ رکھیے گا, ان کے مقابلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جس طریقے سے ہم فضائل اہل بیت کو بیان ہو کے خوش ہوتے ہیں, اسی طریقے سے انبیاء فضائل اہل بیت کو سن کے فخر محسوس کرتے ہیں. ہماری نسل سے ہے. فرمائے عزیزان گرامی, یہ فضیلت ہے ان کی, یہ کمال ہے ان کا.
یہی وجہ تھی کہ انہیں اللہ نے اپنی آیت بنایا ہے۔ میں آج اپنی موضوع سے پھر متصل ہو گیا، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آیت کے کئی معنی ہیں، ایک معنی نشانی کے، دوسرے معنی عبرت کے، اور ایک اور معنی آیت کا وہ کہ جو وسیلہ نجات بنے اسے بھی آیت کہا جاتا ہے۔ وہ کہ جو سبب نجات بن رہا ہے اسے بھی قرآن میں آیت کہا گیا ہے۔ جناب نوح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَهُ، میں نے نوح کو بھی بچا لیا اور ان کے اصحاب سفینہ کی بھی حفاظت کی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً، اور میں نے اس سفینے کو آیت بنا کے پیش کیا ہے۔ نشانی بھئی کس کے ذریعے سے بچایا اللہ نے؟ سفینے کے ذریعے سے۔ تو جو وسیلہ نجات بنا، جو سبب نجات بنا، جو ذریعہ نجات بنا، خدا نے آواز دی کہ وہ آیت ہے، اسے آیت کہا جاتا ہے۔ تو آیت کیا بنا؟ نوح کا سفینہ۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر دور میں جو بھی سفینہ نجات بنے اللہ اسے آیت کہہ رہا ہے، اللہ اسے آیت کہہ رہا ہے۔ اب دوسرے قرآن کی آیت کہ جہاں خدا آواز دیتا ہے وَلَا يَجْحَدُ بِآيَاتِهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ، یاد رکھنا کہ میری آیتوں کو نہیں جھٹلاتا مگر وہی جھٹلاتا ہے کہ جو کافر ہو۔ الکافرون، نہیں جھٹلاتا مگر وہی جھٹلاتا ہے کہ جو کافر ہو۔ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا مگر وہی کرتا ہے کہ جس کے اوپر کفر کی مہر لگ گئی ہو، جو کافر ہو گیا ہو۔ یہ کون تھا کہ جس کے بارے میں قرآن اس شان سے بیان کر رہا ہے؟ کون تھا؟ صلبی بیٹا تھا نا، سب آ گئے سفینے میں، صرف ایک بیٹا رہ گیا۔ نوح نے آواز دی اے میرے لخت جگر تو بھی آ جا سفینے میں، اس کے علاوہ کہیں نجات نہیں ملنے والی، اس کے علاوہ تجھے کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے، آ جا سفینے میں۔ کہا نہیں، مجھے آپ کے سفینے کی احتیاج نہیں ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا۔ اس احمق کو کون سمجھائے کہ پہاڑ نے بھی کبھی کسی کو نجات دی ہے؟ فرمایا کیا پہاڑ کی چوٹی نے بھی کبھی کسی کو بچایا ہے؟ نبی پکار رہا ہے، یہ پہاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تیسرے میں لڑتی ہے نوح نبی اللہ کی تاریخ میں اور رسول اللہ کی تاریخ میں، وہاں بھی یہاں بھی بیٹا پہاڑ کی طرف جا رہا تھا، نبی پکار رہا تھا تو جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہاں جنگ احد میں کچھ صحابی روحانی بیٹے تھے کہ جو فرار کر رہے تھے، پیچھے سے نبی بلا رہا تھا لیکن نبی کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ نبی بلا رہے ہیں آ سفینے میں آ جا، اس کے علاوہ تجھے کہیں پناہ نہیں ملنے والی، صرف ذریعہ پناہ، صرف ذریعہ نجات یہی ایک سفینہ ہے، آ جا۔